اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضائل۔ دوستو، انشاءاللہ یقین سے نہیں تو امید سے ہی کہتا ہوں کہ جو باتیں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں سے چند باتیں آپ جانتے ہوں گے۔ بقیہ علماء کرام کے علاوہ بہت کم لوگ ایسی باتیں جانتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ دوستو، آئیے حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب۔ یہ یوں کہہ لیں کہ جو ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 100 نیکیاں مل رہی ہیں، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 2700 نیکیاں مل رہی ہیں۔ دوستو، یہ حدیث شریف تو بہت مشہور ہے۔ آئیے ایک اور حدیث شریف آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوستوں، دیکھیں کتنی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو کامل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کے مکمل گناہ ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں آئیں آپ کو ایک اور حدیث شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جواز سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کا ثواب کچھ کم نہ ہوگا۔ دوستو، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان میں کتنے موتی ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ گھر سے نیت کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور جب مسجد جاتا ہے تو جماعت ہو چکی ہوتی ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو، ایسے نمازی کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہے، اسے جتنی نیکیاں ملے گی اتنی ہی نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کو نماز کتنی پسند تھی کہ آپ علیہ السلام جو نماز نہیں پڑھتا تھا
اس سے پسند نہیں فرماتے تھے۔ دوستوں یہاں سے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر میرا دل اجازت دے جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں ایک قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ، اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ایک نماز عصر کی جماعت قضا ہوئی تھی، نماز عصر کی جماعت کے ساتھ نہیں مل پائی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا پورا باغ ہی مساکین پر صدقہ کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کس نے میری تعزیت نہیں کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں دیکھیں کیا نماز کے ساتھ محبت تھی کہ اگر میرا بچہ فوت ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میرے گھر آ جاتے، لوگ اس کا افسوس کرتے میری نماز کی جماعت فوت ہوئی ہے تو کسی نے ایک کے علاوہ حضرت ابو اسحاق کے علاوہ میری کسی نے تعزیت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اتنی محبت، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔